السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آئے میں آپ کو لے چلتی ہوں اس کربلا کی سرزمین پر۔ کا دین ہے جو محبت، احترام، عدل اور وفاداری کا درس دیتا ہے۔ اہل بیت نبی کریم کے وہ عظیم اہل خانہ ہیں جنہیں اللہ نے خاص مقام، طہارت اور عظمت عطا فرمائی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہی عظیم ہستیوں سے دشمنی برتی گئی۔ وہ لوگ جو زبان سے اسلام کے پیروکار تھے، دل سے اہل بیت کے مخالف نکلے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کیا گیا، وہ جو نبی کے نواسے تھے۔ ان کے بچوں، عورتوں اور خاندان کو قید و بند کی صعوبتیں دی گئیں۔ ان کے بچوں، عورتوں اور خاندان کو قید و بند کی صعوبتیں دی گئیں۔ یہ دشمنی صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری، زبانی اور سیاسی سطح پر بھی کی گئی۔ اہل بیت کا حق مارا گیا، خلافت ان سے چھینی گئی۔ حضرت ال کو وہ مقام نہ دیا گیا جو ان کا تھا، ان کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ حضرت فاطمہ جو جگر کا ٹکڑا تھیں رسول خدا کی، ان کے دروازے کو جلایا گیا۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، وہ جو صلح کے پیامبر تھے۔ محبت کا جواب نفرت سے، وفا کا جواب جفا سے دیا گیا۔ ان ہستیوں پر ظلم کرنے والے اپنی دنیا سنوارنے کے چکر میں آخرت برباد کر بیٹھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے وارثوں کے خلاف تان و تشنی کی۔ انہیں مساجد میں برا بھلا کہا گیا، خطبوں میں ان کی توہین کی گئی۔ نہ صرف زبان سے بلکہ دلوں سے بھی ان کی عظمت کو جھٹلایا گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔ کوفہ، شام، بغداد، ہر جگہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ دشمنی صرف جسموں سے نہیں بلکہ عقیدوں سے کی گئی۔ اہل بیت کی تعلیمات کو دبایا گیا، ان کے علم کو چھپایا گیا۔ وہ جو قرآن کے ساتھی تھے انہیں امت سے دور کیا گیا۔ یہ دشمنی دراصل خود رسول خدا سے دشمنی تھی، کیونکہ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ نبی سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ دشمنی کے ان واقعات نے امت کو تقسیم کر دیا، حق و باطل کی جنگ کو واضح کر دیا۔ کربلا حق کی پہچان بن گئی اور یزیدیت ظلم کی علامت۔ آج بھی اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ تاریخ کے انکار میں ہے، کیونکہ اہل بیت وہ چراغ ہیں جو قیامت تک روشنی دیتے رہیں گے۔ ان کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کی یاد سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو ان کے وفادار بنے وہ قیامت تک عزت پاتے رہیں گے۔ اہل بیت کو ماننا صرف محبت نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ یہ دشمنی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل چال ہے، جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی عقیدے کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر۔ لیکن جو اہل بیت کے دشمن ہوں وہ خود اپنے انجام کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان ہستیوں کا دشمن اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ وہ لوگ جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے وہ ایمان کے اصل مفہوم سے غافل ہیں۔ اہل بیت کے دشمن ہمیشہ خسارے میں رہے اور ان کے محب ہمیشہ کامیاب رہے۔ جن دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ دل ویران ہیں، اور جن زبانوں پر ان کا ذکر نہیں وہ زبانیں خاموش ہیں۔ اہل بیت دشمنی کا مطلب دین دشمنی ہے۔ یہ دشمنی قیامت کے دن ندامت بن کر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو چن لیا ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اسلامی تاریخ کے وہ صفحے جو خون سے لکھے گئے اہل بیت کے صبر کی گواہی دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھیں تو کل ہمارا شمار بھی ان دشمنوں میں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا وہ نبی سے بھی بے وفائی کرتا ہے۔ دین کا وہی حصہ کامل ہے جس میں اہل بیت کی محبت شامل ہے۔ ان سے دشمنی کرنا دراصل دین کو ادھورا ماننا ہے۔ آئیے ان دشمنیوں کو ترک کریں اور محبت، اطاعت اور وفاداری کا راستہ اختیار کریں، تاکہ ہمارے دل، ہمارے گھر اور ہماری نسلیں اہل بیت کے نور سے منور ہو جائیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔